محبت الہی آج دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے تلاوت مشکل، مراقبہ مشکل، عبادت مشکل، تہجد میں اٹھنا مشکل، یہ سب مشکلات اس محبت الہی کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک پودے کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے نا تو اس کے پھل بھی مرجھا جائیں گے، پتے بھی، وہ خود بھی، اور ایک پودا بالکل تر و تازہ، کیوں؟ اس کو پانی صحیح مل رہا ہے۔ آج محبت الہی کی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، نماز کو دل نہیں چاہتا، صبح اٹھنا چاہتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ چنانچہ وہ احباب جو کہتے ہیں جی میری تو کمر میں درد ہے حضرت، فجر کی نماز میں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، جو یہ کہتے ہیں نا، ٹھیک فجر کے 1 گھنٹے بعد جب ان کو کاروبار کے لیے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت نہا کے ناشتہ کر کے وہ ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر جاپانی سیل فٹ کر دی ہے کسی نے۔ اب کمر کی درد کدھر گئی بھائی؟ تو محبت کی بات ہے، دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، روز کے لاکھوں کماتے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو تہجد کے وقت جاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے 3 طرح کے فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 وہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہوں، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ، یہ میرے پیاروں کے جاگنے کا وقت ہے، یہ نہ جاگ سکیں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس موقع پہ اٹھنے کی، وہ مالک الملک تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے جب تہجد کا دعا ہو تو یوں سوچے، یہ نہیں کہ میں نے نہیں پڑھی، یہ سوچے شاید وہ میری شکل دیکھنا پسند نہیں، تبھی تو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ سلا دیتے ہیں سب کو۔ پھر دوسری جماعت فرشتوں کی، فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں میرے بڑے مقبول محبوب بندے ہیں، محبت کرنے والے، ان کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھیں، میرے سامنے سجدے کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں ان کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ ان کو فرشتے جگا دیتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری جماعت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بیماریاں والے، بڑھاپے والے، اللہ کے مقبول بندے، زندگی انہوں نے دین کی دعوت میں، عبادت میں گزار دی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے اب اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فرشتوں جاؤ جا کر ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، چاہیں گے تو جاگ جائیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی، میں ان کے سونے پہ بھی راضی۔ نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من سائل فأعطي له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی سے۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد کی نماز۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے، وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا
وہ سواد کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے، عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے۔ اس میں اللہ نے روزے کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل، مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے کیونکہ قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیں۔ رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجیے۔ اتباع سنت، ہر کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام سنت کے مطابق۔ ارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے، جیسے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے اس عمل میں سے کرنا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے، نون دعائیں یاد کر لیجئے، مل جاتی ہیں چھوٹی سی، علیہ السلام نون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام پیاری دعائیں کو یاد کر لیں۔ اس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے، انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، موقع کی دعائیں ہیں۔ مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، جب آپ محسوس کریں نا کہ میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا، رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے گا۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل لیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں رب العزت سے تعلق ہو،
ہو، کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، تو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا محروم کر دیے جائے، اور لا تعصہ بالنہار، میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وہ یقیمک بین یدیہ باللیل، ان میں اس کی نافرمانی نہ کر، تجھے رات میں قیام ہو۔ وعن سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب صبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہوں، ان کو پر مار کے جگا دو۔ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، انہیں پسند نہیں کرتا، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے۔ تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا، میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا، یہ لفظ کے کہنے تھے۔ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی۔ نیک لوگ دنیا میں لوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں۔ کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو، فل اسکالرشپ مل جاتی، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی، جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تم سوچئے ایک 100 منزلہ عمارت ہے، اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں۔ پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہ، دامن امید دا چھڈیا نہ لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہ، جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رل دے رہ، دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نال تقدیر دے گھل دے رہ۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوار۔ حدیث پاک میں ہے میرے بندے صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر،
میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں. ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی, اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے. ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا. کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں. نفس کی خواہشات پوری کر کے, گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تم جتنا چاہو گناہ کرو, جتنا چاہو گناہ کرو, اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا. واقعی ایسا ہوتا, جو گناہوں کا استقرار اسی کو دیکھا, اجی مر جاتے تو اچھا تھا. مطلب اتنا تو پریشان ہے نا. دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ. گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے. اطمینان, سکون, کامیابیاں, سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس کرو, مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں, شکر کرنے کی فرصت نہیں, نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو, میں عبادت میں لذت عطا کروں گا. نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے. نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا. پھر ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں, کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے, کیوں کہ میرا شکر ادا کریں. شکر ادا نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا. پھر کہتے ہیں حضرت صاحب وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی, آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا. چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے, ان کا ایک واقعہ عجیب ہے, بڑا سبق آموز ہے. ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا, اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ بحری ہے, یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں, برس کا مریض ہوں میں. میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے, اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں, کم نظر سے دیکھتے ہیں. ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے, اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی, اس کو ایک گائے عطا فرمائی, اونٹنی عطا فرمائی. اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا, بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا, اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے, گنجا ہوں, اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا, تو رزق کی بھی پریشانی ہے. اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے, اس کو رزق میں بھی برکت دے دے. اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے. اس کو ایک گائے ملی اور گائے کی نسل اتنی بڑھی, تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک, امیر آدمی بن گیا. وہ بندہ تیسرے کے پاس, وہ آنکھوں سے اندھا تھا. بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے. لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے. اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی, اس کو بکری عطا کر دی, اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک. یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے, کروڑوں میں کھیلنے لگے. جب ان کی شہرت تھی, عزت تھی, مال و دولت کی ریل پیل تھی, اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں, اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں, اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا, پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں. تو بڑا غصہ آیا کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ
ہو مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں، میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا اور وہی ہوا۔ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ وہ بڑا غصہ آیا، وہ کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھائی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ۔ یہ تیسرے کے پاس اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، یہ خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے، مگر ہم ناشکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت، ادھر پریشانی، ادھر پریشانی۔ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں۔ اگر دے دیتے دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہماری مثال تو وہ ہے، کوئی بلینر انسان ہو، اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے، تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا کوئی حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا، پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے، یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے، وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس، ادھر امپورٹ، ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو، اس کو بھی تو آپ انڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے۔ نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا، اس کی گت بنائے۔ ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں
مسلمانوں کی طرح رزق کماتے ہیں. معاملہ تو ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے. اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں. اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما. اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں. وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا. اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں. اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے. تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے. ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے. اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں. پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا. دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا. یہ دو کام کر لیجئے. ایک بھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا. اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا.